بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کی انتہا، اسلامی سال کا اختتام ذوالحج کے مہینے پر ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں کی ترتیب اس طریقے سے ہے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس کے اندر تقدیم و تاخیر کرنا، مہینوں کو بدلنا یا مہینوں کی تعداد میں اضافہ کرنا، جس کو قرآن کریم نے نسی کہا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب یہی ترتیب قیامت تک باقی رہے گی۔ کسی شخص کے لیے، کسی فرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرے یا ان کی ترتیب میں اضافہ کرے۔ محرم کے مہینے میں ایک دن آتا ہے جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ اس محرم کی اس 10ویں تاریخ کو اور محرم کے اس 10ویں دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ نقل فرمایا ہے کہ عاشورہ عاشر سے مشتق ہے۔ عاشورہ عاشر سے مشتق ہے۔ عاشر کا معنی ہے 10۔ یہ دن اس مہینے کا 10واں دن ہے، اس لیے اس دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ نقل فرمایا ہے کہ اس کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے اندر 10 انبیاء کرام کو علیہم الصلاۃ والسلام 10 انبیاء کرام کو 10 کرامات سے نوازا ہے، 10 خصوصی انعامات سے نوازا ہے، اس لیے عاشورہ کو عاشورہ کہتے ہیں، 10ویں محرم کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا دن۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی 2 وجہیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ عاشورہ عاشر سے مشتق ہے۔ عاشر کا معنی ہے 10۔ یہ دن اس مہینے کا 10واں دن ہے، یہ تاریخ اس مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ اس 10ویں دن میں، محرم کی اس 10ویں تاریخ کو، اس 10ویں دن کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 انبیاء کرام کو 10 کرامتوں سے نوازا ہے، 10 انبیاء کرام کو 10 اعزاز اور انعام فرمایا ہے، اس لیے اس دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے اس کو سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دن مدد کی گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر اسی دن دریا کے اندر غرق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کی پیٹ سے نجات پائے۔ آدم علیہ السلام کا توبہ اسی دن قبول کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے نکالے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ داؤد علیہ السلام کا توبہ اسی دن قبول کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔
याकूब अलैहिस्सलाम की आँख की बीनाई इसी दिन वापस की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र इसी दिन सुनाई गई। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसको यौम आशूरा से ताबीर किया जाता है। अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह ने उम्दतुल क़ारी के अंदर इसकी वजह तस्मिया ज़िक्र फरमाई है और फरमाया है कि आशूरा को आशूरा या तो इसलिए कहते हैं कि आशूरा आशिरुन से मुश्तक़ है, जिसके माना है 10। ये दिन इस महीने का 10वां दिन होता है। ये दिन इस महीने का 10वां दिन होता है, इसलिए इसको यौम आशूरा कहा जाता है। दूसरी वजह ये जिक्र फरमाई है कि इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 अंबियाए किराम को 10 इनामात से नवाजा है। 10 अंबियाए किराम को 10 एजाज से नवाजा है, 10 करामात से नवाजा है। इसलिए इस दिन को आशूरा का दिन कहा जाता है। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास मदद की गई। फ़िरऔन और उसका लश्कर इसी दिन दरिया के अंदर गर्क हुआ। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती इसी दिन जूदी पहाड़ पर ठहरी। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली की पेट से इसी दिन नजात पाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तौबा इसी दिन कबूल किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं से इसी दिन निकाले गए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश इसी दिन हुई और इसी दिन आसमान पर उठाए गए। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तौबा इसी दिन कबूल किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश इसी दिन हुई। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख की बीनाई इसी दिन वापस की गई। नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र का परवाना इसी दिन सुनाया गया। आपने सुना आशूरा को आशूरा क्यों कहते हैं? 2 वजहें मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई हैं, उलमा ने बयान फरमाया है, जिसको अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह ने उम्दतुल क़ारी के अंदर ज़िक्र फरमाया है, जो मैंने आपके सामने पेश किया।